اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو بہت ہی انفارمیٹو ہونے والی ہے، چونکہ آج ہم مستحب غسلوں کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ بہت سارے ایسے غسل ہیں جو غسل جنابت کے علاوہ بھی ایسے ہیں جو مستحب ہیں، واجب نہیں ہیں غسل جنابت کی طرح، لیکن ان کے ساتھ وضو کرنا ضروری نہیں ہے۔ یعنی اگر یہ آپ غسل کر لیں تو اس کے بعد ہر وہ کام آپ کر سکتے ہیں کہ جن کے لیے وضو کرنا ضروری ہے۔ مثلا آپ غسل کرنے کے بعد بغیر وضو کے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، آپ قرآن مجید کے الفاظ کو مس کر سکتے ہیں، اور ہر وہ کام جن کے لیے وضو کرنا ضروری ہے وہ آپ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آخر میں جا کر ہم آپ کو بتائیں گے کہ وہ کون کون سے غسل ہیں کہ جن کے بعد وضو کرنا ضروری نہیں ہے۔ تو یہ مستحب غسل ہیں۔ کون کون سے غسل ہیں مستحب؟ سب سے پہلے غسل جمعہ کے دن غسل کرنا یہ مستحب ہے۔ اس کے بعد ماہ مبارک رمضان کی پہلی 17ویں 19ویں 21ویں 23ویں اور 24ویں رات کا غسل یہ بھی مستحب ہے۔ اس کے بعد عید الفطر اور عید قربان یہ دو غسل بھی مستحب ہیں۔ ذی الحجہ کا 8واں اور 9واں دن، اس دن اگر آپ غسل کریں تو اس کے بعد بھی آپ کو وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میت کو غسل دیے جانے کے بعد اگر کوئی بندہ مس کرتا ہے میت کو، ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ اگر آپ میت کو مس کرتے ہیں غسل دینے سے پہلے تو آپ کے اوپر غسل مس میت واجب ہو جائے گا، لیکن اگر ایک میت کو غسل دیا جا چکا ہے اس کے بعد اگر آپ مس کرتے ہیں تو غسل مس میت واجب نہیں ہوگا۔ لیکن اگر کوئی بندہ مس کرتا ہے غسل دینے کے بعد میت کو تو اس کے لیے مستحب ہے کہ وہ غسل کرے، غسل کرنا اس کے لیے مستحب ہے۔ اس کے بعد احرام باندھنے کا غسل، جب احرام انسان باندھتا ہے حج کے لیے یا عمرے کے لیے تو اس سے پہلے غسل کرنا مستحب ہے۔ حرم مکہ میں داخلے کے لیے غسل، خداوند کریم انسان کو توفیق دے کہ وہ عمرہ یا حج کرنے کے لیے جائے، تو جب حرم میں داخل ہوتا ہے حرم مکہ میں تو وہاں پر داخلے سے پہلے غسل کرنا مستحب ہے۔ مکہ مکرمہ میں داخلے کا غسل، جو مکہ مکرمہ کی حدود ہیں اس میں داخلے سے پہلے غسل کرنا یہ بھی مستحب ہے۔ خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے جب انسان اپنے ہوٹل سے زیارت کے لیے جاتا ہے تو زیارت سے پہلے غسل کرنا یہ مستحب ہے۔ کعبہ میں داخلے کے لیے غسل یہ بھی مستحب ہے۔ ذبح اور نحر کے لیے غسل، ذبح کرنا چاہتے ہیں آپ تو ذبح سے پہلے غسل مستحب ہے۔ اسی طرح اونٹ کو نحر کرنے کے لیے غسل یہ بھی مستحب ہے۔ بال مڑنے کے لیے غسل کرنا یہ بھی مستحب ہے۔ اس کے بعد حرم مدینہ میں داخلہ، جس طرح حرم مکہ میں داخلے کے لیے مستحب تھا، اسی طرح حرم مدینہ میں داخلے کے لیے بھی غسل مستحب ہے۔ اور مدینہ منورہ میں داخلے کے لیے جو اس کی حدود ہے مدینہ منورہ کی، اس میں داخلے کے لیے غسل کرنا یہ مستحب ہے۔ رسول اکرم کی قبر سے وداع کرنے کا غسل، آپ الوداع کہہ رہے ہیں رسول اکرم کی قبر سے، تو اس سے پہلے غسل کرنا، یعنی آخری زیارت جو آپ کرنے جا رہے ہیں اس سے پہلے غسل کرنا یہ بھی مستحب ہے۔ دشمن سے مباہلہ آج کل تو نہیں ہے، لیکن اگر دشمن سے مباہلہ کرنے کے لیے آدمی جاتا ہے تو اس سے پہلے غسل کرنا مستحب ہے۔ اور استخارہ کرنے کے لیے جو تسبیح کے ذریعے یا قرآن مجید کے ذریعے استخارہ کیا جاتا ہے اس سے پہلے غسل کرنا مستحب ہے۔ اور آخری ہے طلب باران، یعنی بارش طلب کرنے کے لیے غسل کرنا یہ بھی مستحب ہے۔ اب کون کون سے غسل ہیں کہ جن کے بعد جو ہے وہ
آپ غسل اگر کر لیں تو وضو کرنا ضروری نہیں ہے۔ آقا سستانی صاحب کے نزدیک یہ تمام غسل جو ہیں جو میں نے بیان کیے ہیں، غسل جمعہ سے لے کر آخر میں طلب باران، بارش کو طلب کرنے کا غسل، یہاں تک یہ جو غسل ہیں یہ چونکہ شرعی طور پر ثابت ہیں مستحب ہونا ان کا، اس وجہ سے ان کے بعد اگر آپ وضو نہ کریں تو ہر وہ کام آپ کر سکتے ہیں جن کے لیے وضو کرنا ضروری ہے۔ لیکن یہ فقط آغا علی حسینی سستانی صاحب کے نزدیک ہے۔ دوسرے مجتہدین مثلاً آغا خامنائی صاحب کے نزدیک وہ کہتے ہیں کہ فقط آپ غسل جنابت کے بعد وضو نہ کریں، وَإِلَّا مستحب غسلوں کے بعد ان کے نزدیک یہ ہے کہ وضو کرنا ضروری ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔